بیٹھنا پڑے گا۔ پہلی بات یہ ہے، یہ جو رمضان میں اعتکاف کیا جاتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ تو یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی ایک آدمی بیٹھ گیا تو سب سے فرض ادا ہو گیا، اور اگر نہیں بیٹھا تو ساری بستی گنہگار ہو گئی۔ یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ اس لیے بیٹھے یا بٹھائیں ضروری ہے، بیٹھے یا بٹھائیں ضرور۔ ایک بیٹھ جائے، دو بیٹھ جائے، 10 بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کے در پہ پڑھنا ہے، اپنی بات منوانا ہے، اپنے مسائل حل کرانا ہے۔ اس سے زیادہ بڑھیا موقع اللہ سے اپنی بات منوانے کا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ تو اس کا حکم کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کریں اعتکاف، ورنہ تو بستی گنہگار ہو گئی۔ اس لیے اس کا 2-3 دن باقی ہیں، اس کا اہتمام ہو، اس کے مشورے ہوں، کوئی مسجد خالی نہ رہنی چاہیے۔ فقہاء نے اصل مسئلہ یہی لکھا ہے، ہر مسجد میں ایک اعتکاف والا ہونا چاہیے۔ جس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے اس میں کم سے کم ایک اعتکاف والا ہونا چاہیے، ورنہ وہ مسجد کا اطراف گنہگار ہوگا۔ اس سے ثواب کیا ملے گا؟ ذمہ داری تو پورا کرنا ہے، ثواب کیا ملے گا؟ دوسری بات، حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے کہ 24 گھنٹے یعنی دن اور رات، ایک دن اور رات کے اعتکاف کا ثواب حدیث میں ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر ایک دن رات کا اعتکاف کیا کسی نے تو اس آدمی کے اور جہنم کے درمیان میں 3 بڑی بڑی کھائی کھود دی جائیں گی۔ کھائی، خندق، کہ جہنم ادھر کو، یہ آدمی ادھر کو، اور بیچ میں 3 بڑی بڑی خندق۔ کتنی بڑی؟ کہ ایک خندق کتنی؟ جیسے زمین سے آسمان تک کی دوری ہے۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ یعنی یہ 24 گھنٹے کا اعتکاف کرے گا وہ جہنم سے دور رہے گا۔ یہ مطلب ہے کہ بہت دور ہو گئے جہنم سے۔ جہنم تو جہنم کا دھواں اور اس کی گرمائی وہ بھی نہیں پہنچ پائے گی، بہت دور رہے گا اس سے۔ مختصر سمجھ، 24 گھنٹہ۔ یہ ہمارا جو اعتکاف ہے جو رمضان میں کیا جاتا ہے، صرف سنت مؤکدہ، یہ صرف رمضان کے اعمال میں سے ہے۔ جیسے روزہ فرض یہ رمضان کے اعمال میں سے، تراویح یہ رمضان کے اعمال میں سے، ایسے یہ 10 دن کا اعتکاف یہ رمضان کے اعمال میں سے ہے۔ اس کا کیا ثواب ہے؟ حدیث میں من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین و عمرتین۔ آپ نے فرمایا جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا، کتنا بڑا ثواب ہے، دیکھو کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور کچھ نہیں کرنا، اللہ اللہ کرنا ہے، آرام سے بیٹھے رہنا ہے۔ پہلے تو لوگ ڈرتے تھے کہ کوئی بھوت لے جائے گا، تو وہ بھی بات نہیں ہے، اب نہیں ڈرتے۔ پہلے جو اکیلا بیٹھے تو اس لیے نہیں بیٹھتے تھے کوئی بھوت لے جائے گا، کہ آرام سے رہنا۔ آپ نے فرمایا جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا رمضان کے اندر، یعنی یہ والا اعتکاف، تو اس کے لیے ایسا ثواب ہے 2 حج کیے ہو تو عمرے کیے ہو، کان کحجتین و عمرتین، ایسا ثواب ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے ہو۔ یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی نوازش ہے رمضان میں، یہ اللہ کے بہانے ہیں بندوں کو نوازنے کے لیے۔ اب ہر ایک کو اس پر ڈھونڈ کے پڑھنا چاہیے۔ ثواب تو یہ کہتا ہے، لیکن آدمی اس سے بچتا ہے، تو بیٹھ جا، تو بیٹھ جا، کہ کھانا کھاؤ تمہیں کہ میں کھا لوں، کہ روپے پیسے کی بات ہو کہ میں لے لوں، یہ نمبر آ جائے کہ تو بیٹھ جا، تو بیٹھ جا۔ یہ بے دینی کی اور ایمان سے دوری کی اور دین سے غفلت کی بات ہے، ورنہ یہ کہتا کہ نہیں تو کام کر لے میں بیٹھوں گا، اتنا بڑا ثواب۔ حدیث میں کیا اعتکاف والوں کو نیکی کرنے والوں کے برابر خود بخود ثواب بیٹھے بیٹھے ملتا رہتا ہے۔ سوتا رہے گا نیکیاں ملتی رہیں گی، بس لایانی نہ کرے، یہ گناہ کی بات ہے۔ دنیاوی باتیں کرنا مسجد میں یہ تو ویسے بھی غلط ہے، حرام درجے کی چیز ہے، نہیں بتلانا چاہیے
یہاں کی وہاں کی غیبت غلہ. فرشتہ مختصر کر کے سو فرشتہ کہ او اللہ کے دشمن چپ ہو جا، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. او اللہ کے دشمن چپ ہو جا، کہاں بات کر رہا ہے، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. فرشتہ وہ کہتا ہے نہیں، رمتونان کی بتلانی چاہیے مسجد. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کے علیہ ایک چبوترا بنایا تھا کہ جسے بات کرنی ہو تو وہاں نکلے وہاں بات کرے، مسجد نبوی میں بات نہیں کرے گا. دو آدمی بات کر رہے تھے، آپ نے بلایا تو یہاں لاؤ ان کو. حضرت عمر نے بلایا تو یہاں لاؤ. کہا کہ کہاں کے ہو؟ انہوں نے بتایا باہر کے ہیں ہم، مدینے کے نہیں باہر کے ہیں. فرمایا اتنا مار تھا کہ دنیا یاد رکھتی، لیکن تم اجنبی ہو، مسائل نہیں جانتے اس لیے چھوڑ رہے ہو. دنیا کی باتیں مسجد میں کر رہے ہو. اتنا نہ ہو، اتنے کوڑے لگاتا کہ وہ سبق سیکھ لیتے تم سے. اس لیے اعتکاف والوں کو دو چار بیٹھ جائیں تو دنیا کی بات نہ کرنی، بہتر ہے کہ الگ الگ رہیں. وہ پردہ لگانا چاہے لگا لیں، نہ لگانا چاہے تو نہ لگائیں، لیکن مسجد کی صفوں کا نہ لگائیں. اعتکاف اپنا کر رہا ہے کہ مسجد کا کر رہا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ مسجد کی لائٹ بھی استعمال نہ کی جائے اپنے اس ذاتی کام میں. جتنی دیر نمازیوں کے لیے چلتی ہے چلے گی، اس کے بعد اپنا خرچہ اس میں ڈالیے. تقوی و طہارت کی بات یہ ہے، مسئلے کی بات یہ ہے کہ بھائی امام صاحب اللہ کہیں سے دلیل نکال کر کے ہمارے لیے اعتکاف کر رہا ہے، احسان کر رہا ہے کسی پر. اپنا کھانا، اپنا دانا، اپنی کڑی، اپنی چیزیں ساری کی ساری، مسجد کا کوئی مال استعمال نہیں کیا جائے گا. اتنا بڑا ثواب کما رہا ہے پھر اس کے ساتھ گناہ کر رہا ہے کہ نہیں کرنا. یہ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ ہے، عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے. ایسا کوئی جنگل کا کام نہیں ہے. آپ عورتوں کو اعتکاف میں بٹھائیے. حالات اس طرح بدلتے ہیں دنیا کے. آپ بھی مانگیے، عورتیں بھی مانگیں کہ ایک جگہ یا ایک کمرہ ایسا متعین کر لے کہ یہ مسجد ہے، وہاں بیٹھے گی، وہاں اعتکاف کرے گی. مرد اس میں نہیں ملے گا. ملنے کا مطلب وہ ملنا، بات کرنا نہیں. بات تو کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے عورت بیٹھے بیٹھے گھر کا کام کرا سکتی ہے بچیوں سے، لیکن نہیں ملے گا رات میں بھی مرد. ملے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، گناہ پڑے گا. عورتوں کو بھی ترغیب دیجیے، عورتوں کو تیار کیجیے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھیں، اور کوئی ضرورت کا مسئلہ ہو تو پوچھ لیں. ایک مسئلہ اہم یہ مردوں کے لیے پیش آتا ہے بیڑی پینے کا، کہ ہمارے لیے تو بیڑی کا مسئلہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ ضرورت پوری کرنے جائیں، پیشاب ہو رہا ہے اس وقت پی لیں آپ، اس سے کام چل جائے بہت اچھی بات ہے. دوسری بات، نہیں کام چلتا کہ عادت زیادہ ہے، سر میں درد ہونے لگتا ہے، تو پھر مستقل بیڑی پینے کے لیے بھی آپ نکل سکتے ہیں. آپ پہلے 5 پیتے تھے، تو پی لیجیے بس، لیکن نکل سکتے ہیں. اور منہ صاف کیجیے، پھر مسجد میں آ جائیے، باہر نکل کر کے پی لیجیے. ایسے نہیں کہ یہاں سے پیڑ باہر پھینک دے، وہ ادھر کو دھواں بدبو ہو جائے گی مسجد میں. سیدھا مسئلہ ہے، آپ نکل جائیے باہر اور وہاں پی لیجیے اور آ جائیے اندر. ہاں، کسی بیمار سے ملنے کو نہیں جانا، کسی موت میں نہیں جانا، مسجد سے سوائے 3 ضرورتوں کے نہیں نکلنا. اگر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے یہاں تھوڑی دیر بھولے سے بھی نکل رہا، تھوڑی دیر بھولے سے بھی نکل رہا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا اس کا. 3 ضرورتوں کے علاوہ. نمبر 1 طبعی ضرورت، پیشاب پاخانہ. پیشاب پاخانہ ایک طبعی ضرورت ہے آدمی کی، تو باہر نکلے گا. بیت الخلا مسجد میں نہیں ہے تو قریب میں جائے گا، گھر قریب ہے تو وہاں جائے گا، جنگل میں جائے گا. یہ اب تو انتظامات موجود ہیں، تو اس ضرورت کی وجہ سے نکلے گا. دوسری بات، اچھا اسی میں یہ ہے کہ ری خارج کرنے کے لیے نکلے کہ نہ نکلے. بہتر یہ ہے کہ آدمی سے پرہیز کرے. بہت سے آدمی مسجد میں ری خارج کرتے رہتے ہیں، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، غلط بات ہے، گناہ کی بات ہے. لیکن اعتکاف والے کے لیے مسئلہ ہے تو اس کے لیے نکلے کہ نہ نکلے. مسئلہ لکھا ہے کہ نکلے، بعض نے لکھا ہے کہ مت نکلے. پھر فیصلہ کیا ہے کہ بدبودار ہو تو نکلے.
لیکن میں کہتا ہوں کہ بہتر یہ مسجد کا احترام یہ کہتا ہے کہ آپ نکلیے وہاں یہ خارج کیجیے پھر اندر آ جائیے. مسجد اللہ کا گھر ہے, یہ شہنشاہ کا دربار ہے. آپ کسی بڑے کے یہاں جائیے اور وہاں یہ کام کر دیجیے, آپ کو دھکے سے باہر نہ کر دیا جائے. تو آپ ایک دربار میں آئے ہیں اور پھر یہ کام کر رہے ہیں. معذوری ہو کسی بوڑھے بڑے کی, ہلنے چلنے میں کوئی اس طرح کی دقت ہو تو ہر اس کی بھی گنجائش لکھیے. دوسری ضرورت شرعی ضرورت, آپ کے یہاں جمعہ نہیں ہوتا تو جمعہ پڑھنے کو آ جائیے, لیکن اتنے پہلے آئی ہے کہ بس جمعہ پڑھیں اور فوراً واپس چلے جائیں. اس کے لیے آ سکتے ہیں, وہاں پڑھنا چاہے اپنی نماز تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن جمعہ نہیں ہوتا جمعہ کے لیے آ سکتے ہیں تو آ سکتے ہیں. یہ شرعی ضرورت ہے. ایک ہوتی اضطراری حالت کہ کسی نے دھکے سے باہر کر دیا کہ بھاگ یہاں سے, دشمن نے مسجد سے باہر کر دیا تو اس وجہ سے نکل سکتا ہے, کسی کوئی دوسری مسجد میں جا کے نہیں بیٹھتا. ان تین ضرورتوں کے علاوہ اگر بھولے سے بھی قدم باہر رکھا تو اس کا احتکام تو ہو جائے گا. باقی احتکام میں کوئی مشکل ایسی چیز نہیں ہے, بہت بڑا ثواب ہے. سوتا رہے گا تو بھی ثواب ملے گا. قرآن کی تلاوت کرے, تسبیح پڑھے, نماز پڑھے, یہ کام اس کے کرنے کے ہیں. کچھ سیکھے سکھائے, یہ کام کرے. بس چپ رہنے کو عبادت مت سمجھے, یہ مکروہ ہے چپ رہنا. کچھ ابھی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھتا رہے, اور غیبت کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. دنیا کی بات کی تو کوئی گنجائش ہے تو میں نے پہلے بتا دی. آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہیے, یہ سو جائیے, سوتے رہیں گے آپ کا عبادت میں لکھا جا رہا ہے, لکھا جا رہا ہے, لکھا جا رہا ہے. اور جتنے لوگ باہر عمل کر رہے ہیں, کوئی جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی کسی اور نیک کام کر رہا ہے, آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے ان عملوں کا ثواب خود بخود مل رہا ہے. آپ کو جنازے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بیٹھے بیٹھے یہاں ان لوگوں کے جنازے کی نماز پڑھنے کا ثواب خود بخود مل رہا ہے. حدیث پاک میں یہ بات ہے. کہاں بھی الحسنات کلھا, کہ بیٹھنے والے کو, اعتکاف میں بیٹھنے والے کو ساری نیکیوں کا ثواب اور بدلہ دیا جاتا ہے بغیر کیے ہوئے. اس لیے اس کے اہتمام سے مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.